اسامہ بن لادن ایک ایسا نام ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے۔ امریکہ میں ہونے والے 9/11 والے حادثے کے ساتھ بھی اسی کو منسلک کیا جاتا ہے۔ اسامہ بن لادن کو مارنے کی وجہ کیا تھی؟ اسامہ کو کیوں سمندر میں دفن کیا گیا؟ اس کی ابتدائی زندگی کے سال کیسے تھے؟ اسامہ بن لادن نے القاعدہ کی بنیاد کیسے رکھی اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ ناظرین، JSTV میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اسامہ بن لادن کی پیدائش 1958 میں ہوئی تھی اور یہ اپنے 50 سے زیادہ بہن بھائیوں میں 17 نمبر پہ تھا۔ اپنے بہن بھائیوں کے برعکس یہ اپنے ملک میں ہی رہا اور جدہ یونیورسٹی سے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ بن لادن کے لیے اسلام صرف ایک مذہب نہیں تھا بلکہ اس کے پولیٹیکل بلیفز اور تمام ڈیسیژنز کو بھی انفلوئنس کرتا تھا۔ اس کی تعلیم کے دوران ہی اس کی ملاقات عبداللہ اعظم سے ہوئی، جو ایک اسلامی اسکالر تھا اور اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ تمام مسلمانوں کو جہاد کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے، اور اس آئیڈیا میں بن لادن کے لیے بہت زیادہ اپیل تھی، جس کی بنیاد پہ بن لادن نے عبداللہ اعظم کی تنظیم کو جوائن کر لیا۔ جب 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا تو اسامہ نے اس چیز کو اسلام کے خلاف ایکٹ آف اگریشن کے طور پہ لیا اور یہ اپنی تنظیم کے سربراہ عبداللہ اعظم کے ساتھ ان کی مدد کو پہنچ گیا۔ یہ دونوں ڈائریکٹلی اس وار میں شامل نہ ہوئے بلکہ انہوں نے مجاہدین کو ٹرین کرنا شروع کر دیا، اور اس آرگنائزیشن کا نام مقتل خدمات یعنی کہ MAK تھا۔ اسامہ بن لادن کو ویسٹ کا مڈل ایسٹ پہ پڑتا ہوا انفلوئنس اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور ارلی 1990s میں اسامہ نے اپنی تنظیم القاعدہ کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم کا ایجنڈا امریکہ کے اسلامی دنیا پہ انفلوئنس کے خلاف تھا۔ یہ ایک بہت ہی آرگنائزڈ نیٹ ورک تھا جس میں تمام مڈل ایسٹ سے لوگوں کو ریکروٹ کیا گیا اور انہیں ٹرین کیا گیا تاکہ وہ اس جنگ کے خلاف لڑ سکیں۔ اسامہ بن لادن کی اس تنظیم کو دنیا کے بڑے بڑے حادثات سے منسلک کیا جاتا ہے، جس میں کینیا اور تنزانیہ میں موجود US ایمبیسیز پر بومبنگ اور 9/11 جس میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور USA کی سب سے بڑی ملٹری بیس اوکٹاگون پہ حملہ کیا گیا تھا۔ ان حادثات کے بعد اسامہ بن لادن کو دنیا کا سب سے موسٹ وانٹڈ کرمنل قرار دیا گیا اور اسامہ نے ایبٹ آباد میں پناہ لی۔ اسامہ 10 سال تک دنیا سے چھپ کر رہا، لیکن اس دوران بھی وہ اپنی تنظیم کا سرگرم رکن تھا اور ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے فتوے جاری کرتا۔ لیکن جب اسامہ کے کمپاؤنڈ کے بارے میں معلوم ہوا تو USA نے اپنی ملٹری کا استعمال کرتے ہوئے اسامہ کو اس کے کمپاؤنڈ میں ہی مار دیا اور اسے عربین سی میں موجود شپ پہ لے گئے۔ رپورٹس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن کی باڈی سعودی عرب کو آفر کی تھی، لیکن سعودی عرب نے اس چیز سے انکار کیا۔ لیکن اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ جبکہ شاہ فیصل اسامہ بن لادن کے فادر کو اپنا رائٹ ہینڈ مانتے تھے اور مڈل ایسٹ میں ان کا انفلوئنس بھی بہت زیادہ تھا۔ اس چیز کا سلسلہ 1990s میں شروع ہوا جب صدام حسین نے کویت پہ حملہ کیا اور اس کے اگلے نشانے پہ سعودی عرب تھا۔ اس تھریٹ کی وجہ سے سب سے پہلی چیز مکہ اور مدینہ کی حفاظت تھی اور اسامہ نے ان کی پروٹیکشن کے لیے اپنی آرمی آفر کی، جبکہ سعودی عرب نے اس آفر کو قبول نہ کیا اور USA کا اس چیز میں سہارا لیا، جو اسامہ کے لیے ہضم نہ ہونے والی بات تھی۔ جس کے بعد اسامہ نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ مسلمانوں کا اپنے دشمن کے خلاف لڑنا ایک فرض ہے اور اس لیے ہم سب کو افغانستان جا کے ان کی مدد کرنی چاہیے، جس کے لیے ان سب کو پراپر ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ اسامہ کے اس فتوے کا لوگوں پہ خوب اثر بھی ہوا اور 4000 سے بھی زیادہ لوگ سعودی عرب چھوڑ کے افغانستان روانہ ہو گئے، اور یہ چیز سعودی عرب کو بالکل بھی پسند نہ آئی، جس کی وجہ سے اسامہ پہ بین لگا دیا گیا۔ یہ پہلی وجہ تھی کہ اسامہ بن لادن کو سی بریل کیوں دیا گیا۔ سعودی عرب کو باڈی دینے کے علاوہ دوسرا آپشن پاکستان تھا، کیونکہ پاکستان اسامہ کی دوسری رہائش گاہ تھی، لیکن اس کی باڈی پاکستان کو نہ دی گئی کیونکہ USA کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اسامہ کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اور اس چیز کا اظہار اوباما نے بھی میڈیا کے سامنے کیا کہ پاکستان میں بن لادن کا ایک ان نون سپورٹ موجود ہے۔ اسامہ بن لادن کے سی بریل کی دوسری وجہ تھی کہ وہ اسامہ کا مقبرہ بننے نہیں دینا چاہتے تھے کہ اسے کسی بھی صورت میں آئیڈیلائز نہ کیا جائے، کیونکہ ایسا ہی کچھ صدام حسین کی باڈی کے ساتھ ہوا تھا۔ جب صدام حسین کو موت کی سزا دی گئی اور جب اس کی باڈی عراق کو واپس کر دی گئی تو 4 دن کا کرفیو ہونے کے باوجود بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، اور عراق میں اس کا مقبرہ بھی بنایا گیا ہے جو اب بھی موجود ہے، اور بعض لوگ صدام حسین کو اپنے مسیحا کے طور پہ بھی لیتے ہیں۔
इसी चीज को होने से रोकने के लिए किसी भी इस्लामी कंट्री को उसामा की बॉडी हैंड ओवर न की गई। बॉडी बरियल करना तो आउट ऑफ ऑप्शन था, तो इसका सेकंड ऑप्शन सोचा गया कि बॉडी को जला दिया जाए, जबकि बॉडी को जलाना इस्लाम में सख्ती से मना है। न ही बॉडी को जलाने की इजाजत है, बल्कि कोई बॉडी जलते हुए देखने की भी इजाजत नहीं है। और क्रिमेशन के इस एक्ट को इस्लाम में बहुत डिसरिस्पेक्टफुल समझा जाता है। इन तमाम वजूहात को मद्देनजर रखते हुए उसामा की बॉडी को सी बरियल कर दिया गया, जिसमें एक प्रॉपर वे में बॉडी को गुस्ल दिया गया। बॉडी को सफेद रंग के कपड़े में लपेटा गया और मक्का की तरफ सर करके बॉडी को समुंदर में फेंक दिया गया। इसके साथ साथ उसामा के लिए लास्ट प्रेयर्स भी बोले गए, जिसके लिए एक ट्रांसलेटर ने अरेबिक में तर्जमा भी किया। उसामा जिस जगह पे छुप के बैठा था, वहाँ पे उसकी बीवियां और बच्चे भी मौजूद थे। उसामा के 3 बेटों को यूएसए ने ही मारा, जबकि उसकी एक बेटी की मौत चाइल्ड बर्थ में ही हुई। उसामा के मरने पे इसकी वाइफ्स को पाकिस्तान में जेल में कैद कर लिया गया और 1 साल के बाद छोड़ दिया गया। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह का मजीद कंटेंट देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल JS TV को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।